مزمل رائٹس میں خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو حقیقی سکون صرف اس وقت نصیب ہوتا ہے جب آپ تنہائی میں اللہ تعالی سے لو لگاتے ہیں۔ ایسا دروازہ بنے جس سے خیر داخل ہو۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو وہ کھڑکی بنے جس سے روشنی گزرے۔ اگر آپ ایسا بھی نہیں کر سکتے تو پھر ایسی دیوار بنے جو تھکے ہوئے کو سہارا دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے محبت ہی تو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے۔ جب دل ٹوٹ جائے تو اٹھا کے اسی مصور کے پاس لے جاؤ جس نے اسے بنایا ہے، کیونکہ اس سے بہتر تو کوئی جان ہی نہیں سکتا کہ کون سا رنگ کہاں بھرنا ہے اور کس دھاگے سے کہاں پیوند لگانا ہے۔ الجھنا چھوڑ دیں وقت سے، حالات سے اور لوگوں سے جنہیں آپ بدل نہیں سکتے، اور اپنی توجہ اس پر مرکوز کریں جسے آپ بدل سکتے ہیں، یعنی اپنا آپ۔ سائنس کہتی ہے کہ زبان پر لگی چوٹ سب سے جلدی ٹھیک ہو جاتی ہے، اور علم کہتا ہے زبان سے لگی چوٹ کبھی ٹھیک نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی جن رشتوں کی خاطر آپ نے اپنی انا تک واری ہوتی ہے تاکہ وہ مضبوط ہو سکیں، کیونکہ آپ ان کو کھونا نہیں چاہتے، لیکن یقین کریں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ وہی لوگ، وہی رشتے آپ کو خود سے وار کر پھینک دیتے ہیں۔ یہ دنیا کردار سے نہیں بلکہ آپ کو آپ کے حالات کی وجہ سے عزت دیتی ہے۔ اگر فقیر بادشاہ بن جائے تو سب رشتہ دار نکل آتے ہیں۔ آپ کی رفتار سے فرق نہیں پڑتا، اصل بات آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ تھک کر ایک جگہ بیٹھ جانے سے آگے بڑھنا بہتر ہے۔ بے شک آہستہ آہستہ آگے بڑھیں، لیکن آگے بڑھتے رہیں۔ یقیناً ایک دن جیت آپ کا مقدر ہوگی۔ کبھی کبھی چھوڑ دینا بہتر ہوتا ہے، جیسے کہ کوئی سوال جس کا کوئی جواب نہ ہو، وہ ہاتھ جو وقت پر ساتھ نہ دے، وہ رشتہ جو قدر نہ کرے، اور وہ پیار جو صرف مطلب کے لیے جڑا ہو۔ لوگ کبھی آپ کو پوری کہانی نہیں سناتے، بلکہ کہانی کا وہ حصہ سناتے ہیں جس میں وہ خود صحیح اور باقی سب غلط نظر آ رہے ہوں۔ اچھی بات کا اثر سب پر برابر نہیں ہوتا۔ جب بارش ہوتی ہے تو فصل صرف ان زمینوں میں ہوتی ہے جہاں لوگوں نے محنت کی ہوتی ہے، باقی جگہ جھاڑیاں ہی اگتی ہیں۔ اختلاف چاہے کتنا بھی بڑھ جائے، دو حدیں کبھی پار نہ کریں۔ ایک کسی کی روزی پر حملہ نہ کریں اور دوسرا کسی کی عزت کو نشانہ نہ بنائیں۔ ہجرت کریں، گھبرائیں نہیں، ہجرت میں ہی بقا ہے، چاہے کسی انسان سے ہو یا کسی جگہ سے۔ جہاں دل نہ لگے، جہاں سکون نہ ہو، وہاں سے خود کو آزاد کیجیے۔ زندگی بہت خوبصورت ہے، اسے چند تلخ لمحوں کی نظر مت کیجیے۔ کسی انسان کی اصلیت آپ کے سامنے آ جائے تو اسے بھی نعمت سمجھیں، کیونکہ بعض تعلقات کے ختم ہو جانے سے ہی زندگی کی نئی شروعات ہوتی ہے۔ خاموشی اختیار کر لیں مگر گلہ مت کریں، گوشہ نشین ہو جائیں مگر اپنا معیار مت گرائیں۔ عزت نہ ملے تو کنارہ کشی کر لیں، وقت کی بھیک نہ مانگیں۔ محبت کے بغیر کسی رشتے کا وجود نہیں۔ عزت وہ نہیں جو باتوں سے سنائی جاتی ہے، بلکہ عزت وہ ہے جو عمل سے دکھائی دیتی ہے۔ رشتے کبھی قدرتی موت نہیں مرتے، ان کو ہمیشہ انسان ہی قتل کرتا ہے، کبھی نفرت سے، کبھی نظر اندازی سے، اور کبھی غلط فہمی سے۔
زندگی بہت چھوٹی سی ہے، اور کوشش کریں کہ کسی کا مان، اعتماد، اعتبار اور یقین نہ ٹوٹنے پائے۔ وقت اچھا ہو یا برا گزر ہی جاتا ہے، لیکن دی ہوئی تلخیوں کے نقش ہمیشہ باقی رہ جاتے ہیں۔ زندگی میں اگر برا وقت آ جائے تو خاموش رہو، کیونکہ دنیا تمہیں سنبھالنے نہیں بلکہ تمہارا تماشا دیکھنے کے لیے بے قرار رہتی ہے۔ جو شخص اپنی چالاکیوں سے مخلص انسان کو دھوکہ دیتا ہے، وہ ایک دن خود ہی گر جاتا ہے، اور جب اسے ہوش آتا ہے تب تک مخلص لوگ اس کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے جا چکے ہوتے ہیں۔ اگر لوگوں کو معاف کر دینے والا شخص قطع تعلق کر لے تو سمجھ جائیں اس کی برداشت کو آخری حد تک آزمایا گیا ہے، ورنہ ایسا شخص ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ رشتہ برقرار رہے۔ دلوں کی حفاظت کیا کریں، دل بڑے انمول ہوتے ہیں۔ دل مرجھا جائیں تو بہاروں میں لپٹی زندگی کو خزاں ہوتے وقت نہیں لگتا۔ کچھ لوگ آپ سے زیادہ خوبصورت ہوں گے، کچھ لوگ آپ سے زیادہ سمجھدار ہوں گے، کچھ لوگ آپ سے زیادہ نوجوان ہوں گے۔ آپ ہیں، اور آپ کا کوئی نعم البدل نہیں۔ اپنی قدر کیجیے۔ ہم انسان بہت جذباتی ہوتے ہیں، ہمیں ہر چیز جلدی چاہیے ہوتی ہے۔ ہم کن صرف پڑھتے ہیں لیکن فیکون پر یقین نہیں رکھتے، جبکہ اللہ تعالیٰ اور انسان کے درمیان سب سے گہرا رشتہ یقین کا ہی تو ہے۔ سچ ہمیشہ بلند آواز میں نہیں ہوتا، اکثر وہ خاموش رہ کر بھی واضح رہتا ہے۔ جو سمجھنا چاہے اسے ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ نیتیں اس قدر پوشیدہ ہوتی ہیں کہ آپ کسی شخص کو آسمان لا کر دینا چاہتے ہیں، جبکہ وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ وہ اسے آپ کے سر پر گرا دے گا۔ فرض اور واجب عبادتوں کے بعد سب سے خوبصورت عبادت دوسروں کا درد محسوس کرنا، اسے بانٹ لینا اور کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لے آنا ہے۔ انسانی محبتوں میں شدت اختیار کرنے سے پہلے پناہ مانگنی چاہیے، کیونکہ کبھی نہ کبھی زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر مان ٹوٹتے ہیں، الفاظ کے خنجر لگتے ہیں اور لہجوں میں اجنبیت آ ہی جاتی ہے۔ اس سے بڑھ کر خوبصورت اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کسی ایسے دل کا انتخاب بن جائیں جس کے پاس چننے کو پوری دنیا ہو مگر وہ آپ پر ٹھہر جائے۔ الفاظ استعمال کرتے وقت ایسے ہی احتیاط کریں جیسے مچھلی کھاتے وقت کانٹوں سے کرتے ہیں، کیونکہ یہ سچ ہے کہ کانٹے تو صرف جسم کو تکلیف دیتے ہیں لیکن الفاظ دلوں کو چیر دیتے ہیں۔ اگر آپ کا دل ہر وقت اداس ہونا شروع ہو جائے تو سمجھو یہ 4 چیزوں کی نشانی ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کا ذکر کم ہے۔ جب زبان پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ ہو اور دل تلاوت یا دعا سے خالی ہو تو سکون دل سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر دل کو جلا اور روشنی دیتا ہے۔ نمبر 2، گناہوں کا بوجھ ہے۔ نافرمانی اور چھوٹی بڑی غلطیاں دل پر بوجھ ڈالتی ہیں۔ یہی بوجھ اداسی، بے سکونی اور بیزاری کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ توبہ اس بوجھ کو ہلکا کر دیتی ہے۔ نمبر 3، رشتوں میں دوری ہے۔ جب اپنے قریب نہ رہیں یا تعلقات میں گلے شکوے بڑھ جائیں تو دل اداس اور تنہا رہنے لگتا ہے۔ محبت اور معافی رشتوں کو جوڑ کر دل کو سکون دیتی ہے۔ اور نمبر 4، زندگی کی آزمائش ہے۔ اداسی بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہوتی ہے تاکہ تم صبر کرنا سیکھو
اور دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاؤ۔ آزمائش کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیشہ آسانی عطا کرتا ہے۔ روح کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ خود مسکراتے رہیں، جبکہ اخلاق کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ کی وجہ سے دوسرے لوگ مسکراتے رہیں۔ سب سے حسین دل صابرین کے ہوتے ہیں، وہ ٹوٹتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا کبھی نہیں چھوڑتے۔ دل زمین پر ٹوٹتے ہیں لیکن آہیں عرش پر جاتی ہیں۔ گندگی پر ہمیشہ مکھی ہی بیٹھتی ہے، تتلی نہیں۔ دوسروں کے پردے رکھنا سیکھیں، ان کے عیبوں پر نظر مت رکھیں۔ فساد پھیلانے والے مت بنیں، دوسروں کے گھروں میں اندھے بن کر جائیں اور بہرے بن کر نکلیں۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کسی خواہش کو پورا ہونے سے روک لیتا ہے اور ہمیں یوں لگتا ہے جیسے ہم محروم ہو گئے ہیں، مگر وقت گزرنے کے ساتھ یہ سمجھ آتی ہے کہ وہ محرومی دراصل ایک پردہ تھی جو ہمیں کسی بڑے نقصان سے بچا رہی تھی۔ ہر بند دروازہ سزا نہیں ہوتا، بعض دروازے اس لیے بند کیے جاتے ہیں کہ دل ٹوٹنے سے محفوظ رہ سکے۔